خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظیم علماء اہل سنت اور مہمان گرامی قدر اور عوامی اہل سنت، خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایا کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایک خوبصورت تقریب سعید میں شریک ہیں، اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے ایسی خوبصورت محفل اس کا کرنا اور ان میں شریک ہونا یہ بخشش کا ذریعہ ہے، اس کا بخشش کا ذریعہ ہے۔ محترم مقام سب دادا پیر مجاہد حسین شاہ صاحب بخاری مولوی ربی دامت برکاتہ العالیہ کثیر سالوں سے، یعنی ہر سال 21 محرم الحرام کو اپنی والدہ محترمہ ان کی یاد میں، ان کی محبت میں یعنی ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کرتے آ رہے ہیں۔ میں بھی کافی سالوں سے شریک ہو رہا ہوں، اور ہمارے جماعت کی عظیم علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی لمبی سے بڑی عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ کبھی ہے نہیں کسی کا نازہ ہو جائے کسی مجبوری کی بنا پر، تو شاہ صاحب کی محبت ہے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ، وہ بھی آقا کی آل کی شہزادی ہے، تو یقیناً ان کی تو بخشش میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا بولیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے بعد اس کے ساتھ رہ گئی، ان کا خطاب ہوگا خصوصی جو ان کی گفتگو ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ تو میں بس اس سال ثواب کی مناسبت سے، پچھلے سال والدین کی مناسبت سے، اس کے بعد پیچھے مجھے یاد نہیں ہے کیا موضوع تھے، پچھلے سال شاہ صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی والدین کے حوالے سے، چند میں نے باتیں کی، جبکہ ہر موضوع بہت وسیع موضوع ہے جتنا بھی سمجھ لیں۔ تو اس سال صاحبزادہ صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ اس سال ثواب پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، یہ بھی ایک بڑا وسیع موضوع ہے، تو میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں بس ایک دو باتیں اس کی توفیق سے جو میری زبان پر آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام کی آل کی یہ شہزادی الحمدللہ ان کی بخشش میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کی یاد میں جو محفل سجائی گئی ہے اس میں ہماری جو شرکت ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو اس سال ثواب کی مناسبت سے میں قرآن مجید فرقان حمید علیہ کتاب سورۃ الحشر ہے، 28واں پارہ ہے، اس کی ایک آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ ہاں ایک بات میں اور کرتا جاؤں، اس سال ثواب کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، سارے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ یعنی احسان یعنی پڑھ کر کسی کو ثواب پہنچانا یہ احسان ہے۔ قرآن پڑھ لیں، کوئی نفل پڑھ لیں، کوئی روزہ رکھ لیں، کوئی ان کے لیے صدقہ کر دیں، جس رنگ میں بھی کیا کوئی کرنا چاہے، پھر اس کا ثواب نیت کر لے کہ میں نے فلاں کو پہنچانا ہے،
پر اس کو کہتے ہیں احسان. لیکن اس کے لیے بھی ایک بات بڑی ضروری. یہاں ایک میں بات کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے, اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے, آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے, آقا علیہ السلام کے غلاموں کے عمل سے بھی ثابت ہے. آگے پھر یا اکابرین السلف کے یعنی ان کاموں سے, ان کے فعلوں سے الحمدللہ احسان کرنا یہ کیا ہے, ثابت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات پتہ کیا ہے, جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا ہے کہ ایک دوسرے کے جو طریقے ہیں نا ان پہ اعتراض ہے. وہ کہہ رہا تمہارا طریقہ غلط ہے, وہ کہہ رہا تمہارا طریقہ غلط ہے. بس طریقوں پہ ہے, لیکن منکر کوئی بھی نہیں ہے. احسان جو تو قرآن و سنت سے ثابت ہے, اب کون انکار کرتا ہے؟ لیکن چلو طریقوں پہ بھی اعتراض ہے, کرتے رہیں, کوئی بات نہیں. ایک بات آپ نے اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا ہے, وہ تو ضروری بات ہے. نمبر 1, ہر عمل کی قبولیت کے لیے 3 بنیادیں ہیں. کتنی؟ 3 شرطیں. نمبر 1, رزق حلال. کیا ہے؟ رزق حلال. علماء کرام تشریف فرما ہے, علم ہے, آپ ان سے پوچھ لیں کہ پورے قرآن و سنت کا نچوڑ جو ہے, یعنی کوئی بھی عمل, مثلا ایک صحابی آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری دعا قبول ہو جائے. اگر 1000 ملا کر کے غلام آئے نا, تو ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں, تو ایسی دعا بتا دیں کہ میری دعا قبول ہو جائے. میری دعا, اگر 1000 نے پوچھا ہے نا, تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ بھی فلاں کام کریں, آپ یہ کام کریں, آپ یہ کام کریں. اگر 1000 کا یہ سوال ہے نا, کیونکہ ایسا عمل بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی دعا بتائیں کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے, تو آقا علیہ السلام کو ایک ہی جواب دیا ہے, جو پہلی بنیاد وہ ہے رزق حلال. کیا ہے؟ رزق حلال اگر نہیں ہے تو جتنے بھی نیک عمل کریں رب کی بارگاہ میں اس کی قبولیت نہیں ہے. کوئی مخاطب نہیں رہنا پڑا. ہر نیک عمل کی قبولیت کی پہلی شرط, پہلی بنیاد, پہلی سند رزق حلال ہے. رزق یاد رہے گا. اب آگے بڑھئے, اور دوسری بنیاد ہے نبی کی ادا. میرا آقا علیہ السلام کی ادا کے مطابق وہ عمل ہو, میرا آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق وہ عمل ہو. اور تیسری بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. یہ آپ کے لیے پیغام ہے, میرے لیے اور آپ کے لیے بھی. کتنی بنیادیں ہیں؟ 3. اب بولیے. نمبر 1 رزق حلال. نمبر 2 میرا آقا علیہ السلام کی ادا, جس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا فعل, آپ کا عمل. اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی رضا. الحمدللہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, علم کا دامن پکڑ کے, آقا کے خاندان کا دامن پکڑ کے میں برملا کہہ رہا ہوں, کوئی نیک عمل وہ ذرے کے برابر بھی ہے 3 بنیادوں پر مشتمل ہے. کہنے کی ضرورت ہے کہ مولا قبول فرما, تو کرتا جا, فوراً قبول ہو جائے گا. فوراً حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا. کیا؟ قیامت کا دن ہوگا. دیکھیں وہاں کوئی پہاڑ نہیں ہونا, وہاں کوئی ذرہ بھی نظر نہیں ہونا, ایک چھٹی میدان ہوگا. کیا؟ چھٹی میدان ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کے طور وہاں کچھ بھی نہیں ہونا. میدان قیامت کے دن کی بات کر رہا ہوں, لیکن ایک بات بڑی قابل توجہ. قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور بلا کر فرمائے گا یہ تیرا ثواب ہے, یہ تیرا اجر ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہوگا, ثواب بہت بڑا پہاڑ ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ اس کی طرف دیکھے گا تو اس کی چوٹی نظر نہیں آئے گا. اس کی چوٹی نظر نہیں آئے گا. دیکھیں کوئی بڑا پہاڑ ہو نا, کوئی بہت بڑا درخت ہو, جب ہم اس کی چوٹی کو دیکھتے تو ہماری یہ گردن تھوڑی پیچھے چلی, ساتھ پیچھے چلا جاتا, ایسے دیکھتے. اور بس آقا تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اوپر کو دیکھو لیکن اس کی چوٹی نظر نہیں آ رہی. بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ جو سیر کرنے جاتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ ہیں. بڑے میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی چوٹی نظر نہیں آئے گی نا, تو بندہ کہے گا
خیال کرے گا کہ اتنا بڑا پہاڑ جو مجھے ثواب کا مل رہا ہے، مجھے ثواب کا مل رہا ہے، میں تو اتنا بڑا نیک عمل کیا ہی نہیں ہے۔ اب بندہ تصور کرے گا کہ اتنا بڑا، اب اپنے کے الفاظ سنیے، ارکل گئے باری تعالیٰ اتنا بڑا عمل تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا، تو پہاڑ کو دیکھ رہا ہے نا جس کی چوٹی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ کہے گا اتنا بڑا پہاڑ ثواب کا جو مجھے میسر ہے، مجھے مل رہا ہے، اتنا بڑا عمل میں نے کون کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کا وہ بندہ میرے امتی عرض کر کے باری تعالیٰ اتنا بڑا عمل تو میں نے کیا نہیں ہے۔ اب بندے کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے اتنا بڑا عمل نہیں کیا۔ اب جواب سنیے، خالق کائنات کا بڑا خوبصورت جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو بڑے عمل کی بات بتا رہا ہے اور بڑے عمل کی بات کر رہا ہے، فلاں جگہ فلاں وقت، اللہ تعالیٰ وہ سارا، وہ وقت بھی وہ جگہ بھی سارا اللہ تعالیٰ بیان کر دے گا، وہ لمحہ وہ وقت وہ جگہ جو تو نے وہ ذرہ لفظ سنیے، اس نے کہا کہ اتنا بڑا عمل، اب سنیے فرمایا وہ جو تو نے ذرے کے برابر، کس کے؟ ذرے کے برابر عمل کیا تھا، یہ اس کا ثواب ہے۔ اگر وہ ذرہ، اگر وہ رزق حلال پر مبنی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سنت، میرے آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادا پر مبنی ہے، رب کی رضا پر مبنی ہے، تو وہ ذرہ الحمدللہ ذرے کے برابر جو عمل ہے وہ جبل او سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اگر عمل بہت بڑا ہے پھر اس میں ریاکاری ہے، اس میں دکھلاوا ہے، نمود و نمائش ہے، شو بازی ہے، سجاوٹ ہے، پھر اس میں رزق حلال شامل نہیں ہے، نبی کی ادا شامل نہیں ہے، تو اس کی رب کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے۔ وقت اسی عمل کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو، میرے آقا کی ادا کے مطابق ہو، پھر وہ رزق حلال پر مبنی ہو۔ الحمدللہ دیکھیں علماء کرام تشریف فرمائے، آپ نے سنا ہوگا اہل علم سے کہ اگر ایک حرام کا لقمہ اگر بندے کے پیٹ میں چلا جائے تو کتنے دن، آپ سنا ہوگا، اب میں آپ بیان کر دیں کتنے روز، نہیں آپ عوام کو بھی آتے ہیں، آپ ماشاءاللہ علماء کرام کی خطابات سنتے رہتے ہیں، جمعے پر ماشاءاللہ آپ شروع میں آ جاتے ہیں اور پورا خطاب آپ علماء کرام کا سنتے رہتے ہیں۔ یہ بات سن لیں، اہل علم تشریف فرما ہے، بڑی خوبصورت آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کا ثواب مجھے بھی مل رہا ہے، آپ کو سننے کا مل رہا ہے، سب کا ثواب جمع ہو کر شاہ صاحب کی باتیں محترمہ کو پہنچ رہا ہے۔ دعا تو بعد میں ہوگی لیکن یہ خود بخود ثواب پہنچ رہا ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، اگر میں گھر سے چلا ہوں نا کہ میری واہ 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 ہو جائے، کیا بات ہے، تو پھر میرا گھر ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ ہاں حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ریاکاری بندے میں اس طرح داخل ہوتی ہے جس طرح پانی بلندی سے پستی کی طرف تیزی کے ساتھ، لیکن ہم اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور جب مقابلہ کریں گے تو وہ جو ہماری نیت، جو ارادہ، جو خیال، جو نظریہ ہوگا، رب کی وہ علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ۔ اب سنیے بڑی پہلی بات ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سکے چچا کے بیٹی ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر کے مصنف ہیں، بڑا علم تھا ان کے پاس، قرآن کا بڑا علم تھا، اس کے راوی ہیں۔ میں جمعے کی بات کرنے لگا ہوں، محفلوں کی بات کرنے، یہ بھی آپ کے لیے پیغام ہے، بڑا خوبصورت ہے، ہلکا علم، یہ بھی ہلکا علم ہے۔ اپنا تو کسی تشریف لائے ماشاءاللہ اپنے انداز میں بیان کیا، حضرت علامہ محمد ادری صاحب دامت برکت عالیہ جو سفر کر کے آئے ہیں، خوش انداز میں بیان کیا، میرے بعد انشاءاللہ ہمارے جماعت اہل سنت کے عظیم عالم دین مفتی صاحب تشریف لائیں گے، انشاءاللہ خوبصورت انداز میں۔ لیکن بات یاد رکھنے، جب بھی آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور جلدی جائے کریں، 8 دن کے بعد، یہ بھی عید کا دن ہے، جمعہ بھی عید کا دن ہے، اور ایک جمعہ جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے نا تو اگلے جمعے تک درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اگلا جمعہ جب پڑھیں گے تو سارے معاف ہو جائیں گے۔ معمولی بات نہیں ہے، بڑے فضائل جمعہ، بڑے فضائل۔ میں نے ایک جملہ بولتے ہیں، عید کا دن ہے، کیا ہے؟ سید الایام ہے، اس لیے جلدی جایا کریں، اہل علم کی باتیں سنا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہلکا علم ہوتا ہے، ہلکا علم، بولیے ہلکا علم ہے، ایک بات مل جائے، 2 مل جائے، 4 مل جائے، ہلکا علم میں ایک آدمی بیٹھا ہے جس طرح آپ بیٹھی ہیں، آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے، کیا ہے قلم؟ کاغذ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، یہ اس میں طلباء کا کام ہے،
جو جب وہ استادوں کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، پھر ان کے پاس کاپیاں ہوتی ہیں، رجسٹر ہوتی ہیں، پھر ان کو ذخیرہ جمع کرنا ہوتا ہے نا، برائے مبارک کر رہا تھا. آپ کے پاس بھی قلم نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے فرمانے علیہ شان کے الفاظ بھی نہیں ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ وہ مجلس میں بیٹھا ہو، کاغذ بھی نہ ہو، قلم بھی نہ، لکھ نہیں رہا، صرف سن رہا ہے، سماعت کر رہا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محبت میں، بڑے ذوق میں، بڑے پیار میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے ہلکا علم میں بیٹھا کہ چند تک باتیں میرے دامن میں آ جائیں، میرے قول میں قرآن سنت کی چند باتیں میرے یعنی دامن میں آ جائیں، بس وہ محبت میں بیٹھا ہوا ہے. قربان جائے وہ مجلس 1 گھنٹے کی ہے، آدھے گھنٹے کی ہے، وہ 2 گھنٹے کی، جتنی بھی ہے، لیکن بیماری تو ہماری لگی نہ ہمیں. ہماری محفل ساری رات ہوتی ہیں، صبح کی نماز پکے نمازیوں کے بھی چلی جاتی ہیں. اور دیکھ لیں اہل علم بیٹھے ان سے پوچھئے کہ آقا علیہ السلام کی جب فرمانے نشان ہے رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھے. ہاں ایسے یہ حال پہلے نہیں تھا جو حال اب ہو چکا ہے. یہ پہلے حال نہیں تھا جو حالات آج پیدا ہو گئے ہیں. ساری رات محفلیں ہیں، ایک بھی خطیب نہیں ہے، 15 سے 20 نعت خواہ ہیں، ہم ان کے نعت کے ساری رات نعت خوانی ہو رہی ہے اور ایک بھی چیز کسی کے پلے نہیں پڑ رہی. کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی سبق نہیں ہے، کوئی درس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے. محترم قرآن و سنت کہاں جائے گا؟ یہ علماء کہاں جائیں گے؟ مدارس بڑے بڑے ہیں، مدارس بڑے بڑے ہیں. ہر سال ہر مدرسے سے کئی علماء بن کے نکل رہے ہیں. پھر ان کے مقامات سنیے، حدیث پڑھ کے دیکھیں جن کے مقام ہے. آپ ہمیں ہمارے پاس میں کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ علماء کا مقام کیا ہے، علماء کی عظمت اور شان کیا ہے. بس ہم یہ سب یہ ملا ہی بس ٹھیک گزر گیا ہے. کبھی حدیثوں کا مطالعہ کریں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء کا مقام کیا بیان کیا ہے. میرا ارادہ، میری نیت یہی ہوتی ہے جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں کسی بیان کرنے کے لیے تو میری نیت ہے کہ وہاں علماء تشریف فرما ہوں گے، علماء کی زیارت کریں گے، مصافحہ کریں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے. یہ 3 الفاظ ہیں اس کے علاوہ اور بڑے فضائل ہیں. ان کی زیارت ہوگی، ان سے اور پھر ان کی مجلس میں بیٹھیں گے. بس یہ سارے عمل جو ہیں ایسے ہی ہیں جس طرح سرکار فرما میرے ساتھ ہو، میرے زیارت ہو رہی ہے. من جلس عالما فقن وجہ، میری جب مجلس بیٹھیں گے نا اس طرح وہ میری اجلسان میری مجلس میں بیٹھا ہے. اللہ اکبر. بہرحال ایک بڑی تفصیل و گفتگو ہے. میں ایک بات کر رہا تھا کہ ساری رات محفلیں ہیں لیکن کوئی سبق نہیں وہاں سے ملتا. اور حضرت صاحب آپ نے بھی اکثر خطابات کے نکلتے ہیں، مفتی صاحب نکلتے ہیں دن رات، پتہ نہیں ہم اس سے تائید کریں گے نہیں کریں گے. جتنی محفلیں زیادہ ہیں، جتنی مجالس زیادہ ہیں، بے عملی بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ سبق نہیں ملتا، درس نہیں ملتا، کوئی پیغام نہیں ملتا. اب سنیے، میں ٹائم سے کافی لے چکا ہوں تو میں کچھ بات کو نہیں بتا سکا. جب مجلس برخاست ہوتی ہے نا حلقہ علم کی، حلقہ کاغذ قلم نہیں ہے. سنیے، ادھر مجلس برخاست ہوگی، اس کا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ وہ علم کی باتوں کا سننا، پتہ رب کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے، کتنا کمال عمل ہے. آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا گیا ہے جس طرح اس نے 1000 گھوڑا مجاہدین اسلام کو وقف کر دیا. اللہ اکبر. نعرہ لگوایا بھائی، پیجنا نہیں، نعرہ تکبیر، رسالت یا علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت. اصل نا حضرت صاحب نے صحیح بات کی ہے. اس معاملے میں حقیقت ہے ہم نیچے جاتے ہیں لیکن نا وہ نعت خواہ ہوتے ہیں نا ان کا اگلا شعر نہیں چلتا. ایسے ہی ہے نا جب وہ شعر پڑھتا ہے وہ پہلے کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر جھنڈے بنا لیں. وہ میں ادھر میں پتہ کون سا شہر تھا گاؤں تھا، میں تقریر کرنے گیا صبح عصر کے قریب، میرا بیان تھا، اس سے قبل پتہ کی نعت خواہ بھگت گئے. میں نے نہیں کہا ہاتھ کھڑے کر دیں، کوئی جملہ آیا کہ ایسا مجھے یاد نہیں ہے تو میں نے کہا انشاءاللہ. وہ ایسے میں نے کیا تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا.
میں نے کیا میں آپ کو ہاتھ کھڑے کر کے نہیں حکم نہیں کیا نہ آپ خود کھڑے کیے اگر چلو کر لیتا تو کر لوں کوئی میرے ساتھ ساتھی بیٹھا تھا وہ ایسے کرے ایسے تک تھوڑا بہت دور تھی ایسے کیا میں نے کہا سب خیر ہے کہنے کہ حضرت آپ کیا کریں آپ کے آنے سے پہلے ہاتھ کھڑے کروا کے نا ہماری تھکا دی حالات حقیقت یہ پیدا ہو چکی ہے لیکن الحمدللہ کچھ ہمارے ہیں اہل علم بھی علماء کرام بھی وہ بھی معافی نہیں دیتے ہیں لیکن ہمارا ایسا کام نہیں ہے میں حقیقت ہے کبھی نہیں کہا سبحان اللہ ویسے الحمد کہنا چاہیے کہ جی نہیں جو بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہنا چاہیے اب میں بس ایک آخری بات کرنا چاہوں کہ سارے صاحب پر میں پوری تفصیل تو نہیں لے گیا جس سے ترتیب لے جانا چاہتا تھا لیکن درمیان میں بس وہ 2-4 باتیں ویسے سبق کے طور پہ آتی ہیں مثلا آپ جمعہ حلقہ علم میں گئے ہیں جمعے کی نماز پڑھی ہے کہ وہاں حلقہ علم ہوگا آپ نے ارادہ کر لیا وہیں بیٹھے بیٹھے کہ اگلے جمعے کو میں حلقہ علم میں پھر آنا ہے پورے 8 دن آپ طالب علم ہی رہیں آپ طالب علم ہی رہیں پھر آپ ارادہ کر لیا اگلے جمعے کا آپ طالب علم ہیں کہ کچھ طالب علم روزانہ پڑھتے ہیں کوئی 8 دن کے بعد کلاس لگتی ہے کوئی 15 دن کے بعد کلاس لگتی ہے جس طرح ہمارے درس چلتے ہیں دروس قرآن چلتے ہیں دروس حدیث چلتے ہیں ہفتہ بعد 15 دن کے بعد ماہوار یہ پروگرام چل رہے ہیں اس طرح وہ جب ارادہ کرتا ہے کہ اگلے پروگرام میں نے شریک ہونا ہے حلقہ علم میں ذوق میں محبت میں تو وہ طالب علم ہے وہ طالب علم ہی بن کے نکلو نا رہو طالب علم تو پھر ان شرط میں شک نہیں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا طالب علمی زمانے میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے طالب علمی زمانے میں موت کا آنا بولیے شہادت کی موت ہے اگر تم کبھی پڑھ کے دیکھو نا ہمارے اماموں کو ہمارے فقہا کو مجتہدین کو ہمارے اکابر اسلاف کو پڑھ کے دیکھو علماء سے سنو کہ ان کے دل میں کتنا ذوق تھا علم حاصل کرنے کتنے وہ طویل سفر طے کرتے تھے اگر میں کہتا سے طالب علم کچھ چند ایک واقعہ میں پیش کر دوں نا میں کر سکتا ہوں چند زیادہ نہیں کر سکتا اتنا علم نہیں میرے پاس اگر ایک بھی واقعہ پیش کر دوں نا ان کے علم کو حاصل کرنے کا تم ڈنگ رہے تو یار اس طرح کا ذوق اتنا طویل آپ کو سہولتیں بڑی ہیں آپ کو اتنی سہولتیں ہیں اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ میں کیا بتاؤں سہرات ہے سواریوں کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا پتہ نہیں کتنے سینکڑوں میل پیدل سفر کرتے تھے ایک حدیث کی سند کو حاصل کرنے کے لیے عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں 40,000 ایک وقت میں طلباء علم حاصل کرتے ہیں بہرحال میں یہ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ سے میں اجازت چاہوں گا میں علامہ صاحب آپ محبت میں جو میرا موضوع سارے ثواب کا تھا تو وہ میں ان کو بتا دیا ہے کوئی بھی پڑھو محبت اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھو کوئی نفل پڑھ لو یا کوئی پیسے صدقہ کر دو کوئی ایسا کام کر دو مدرسے کا مسجد کا کوٹرس کا جب تک اس کا وجود رہے گا ان سے اس کا ثواب اس مرحوم کو پہنچتا رہے گا اس میں کوئی شک کوئی اس میں شک یہ آپ نے باتیں سن لیا آپ کو یاد ہو گیا سارے ثواب قرآن و سنت سے ثابت اس میں کوئی شک نہیں الحمدللہ تو جو ہمارا طریقہ چل رہا ہے وہ بھی الحمدللہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے الحمدللہ مسلک سنت کے جتنے عمل ہیں سارے قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں اب علامہ عدوی صاحب اولیاء کرام کا موضوع ملا انہوں اس میں کچھ اہل بیت کی طرف رخ کیا ٹھیک ہے جی اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں علامہ صاحب سنت کو ادا کرتا ہوں سنت ادا کریں گے میں بھی ایک حدیث رپورٹ کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی ناراض ہو جائے کہ ٹائم زیادہ لے گئے بس میں ایک حدیث میں دل کر رہا تھا کہ میں بھی ایک حاضری لگوا لوں سیدزادی ہے چلو جب یہ حدیث کا ثواب پہنچے گا سیدزادی خوش ہو جائے تو ذریعہ نجات ہمارا بن جائے گا ویسے تو ہمارا میرا یقین الحمدللہ کہ ان کی بخشش میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو کر رہے ہیں نا اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچ رہا ہے ان کے درجات بلندی میں اضافہ ہو رہا ہے ان کے درجات بلندی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے اب میں ایک حدیث کو کرنا چاہتا ہوں بڑی خوبصورت ہے دل کر رہا ہے اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ بلکہ میں اس حدیث کو میں نہیں بیان کرتا کہ تھوڑی سی طویل ہو جائے گی میں حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کرتا ہے تو اس پر بھی بڑی تشریح
لیکن اس کو مختصر کر دوں اور کثیر محدثین اس کو اپنی حدیثوں میں اس حدیث کو درج کیا ہے. صحیح حدیث ہے، حسن ہے الحمدللہ. راوی بھی حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے رضی اللہ عنہ، اور میں بھی اس میں حاضر تھا. آقا علیہ السلام مجھ سے مخاطب ہوئے کہ آنا وانت وفاطمہ والحسن والحسین مجتمعون یوم القیامہ. میں نے اس کو جب پہلی مرتبہ اس حدیث کو پڑھا نا، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، رب گواہ ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ رام بولنے کی توفیق دے، کسی کو نہ دے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ سچ سچ ہی ہوتا ہے. میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تنہائی تھی، خلوت تھی. جب اس حدیث کو پہلی مرتبہ پڑھا، جب اس میں غور کیا نا، میں حدیث کتاب بند کر دی، کتاب بند کر دی. اور اس کے بعد میں نے سوچا قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی جو امت کے ساتھ شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، آپ کے دامن امت کا فکر ہے، درد ہے، میں آقا قربان جاؤں، میں آقا قربان جاؤں، میں آقا قربان جاؤں. جب یہ لفظ بیان ہوئے نا مجتمعون یوم القیامہ، کہ ہم پانچ تن ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ پانچ تن کا وجود کہاں سے پیدا ہوا ہے. وہ ہمارے ڈیفنس میں ہمارے ملک صاحب میں ان کی موٹر سائیکل کی دکان ہے، تو وہ ڈیفنس کی آپ کو پتہ ہے خطیبوں کا جو حال ہے. اگے خطیب صاحب میرے پاس آتے تھے تو میں نے وہ کچھ لگائی تھی صدقہ ہے پانچ تن. تو وہ مولانا صاحب کہتے ہیں یہ کیا ساری تن میں یہ پانچ تن کے. وہ میری وہاں تقریب تھی چٹ گاؤں میں ڈیفنس میں. بیان کرنے کے بعد ہے نا مجھے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح معاملہ ہو گیا ہے. تو میں نے مقبول صاحب کو کہا میں کہ میں آپ کو دو چار باتیں بتا بھی دوں، آپ کو یاد نہیں رہے کیونکہ آپ موٹر سائیکل کے کاریگر ہیں، تو یہ آپ کے ذہن میں بات نہیں رہے گی، مجھے پتا ہے. تو وہ قرآن میں نہیں پڑھے ہوئے تھے. میں نے کہا ان کو کوئی بات نہیں کہنا کہ دوبارہ ہے نا ان کو کہنا کہ جب عیسائیوں کے مقابلے میں مبانے کے لیے نکلے تھے، اب جتنے جا رہے تھے وہ کتنے تھے اور جانے والوں کو دیکھنے والی روایت کرنے والی کون تھی. بس ان سے پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی، کہنے کہ جی اگر وہ بتائیں تو آپ نے مانا کیا دیا. تو ان کو کہنا کہ اگر تم چھٹا ثابت کر دو، چھٹا تو میرا سر قلم کر دیا. اور روایت کرنے والی کون ہے؟ میرا آقا کی بیوی رفیقہ حیات، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. میں نے کہا کیا ہو گیا یار ان لوگوں. اور ایسے ہوا کہنے کہ دوبارہ ملاقات ہوئی، کہنے کہ وہ آئے تھے تو کہنے کہ آپ کہتے صدقہ پانچ تن ہے. تو ان ساری بات ان کو یاد رہی، بات کی. آپ نے جی پھر ہیٹ ریٹ نے مار لگا اتنیاں تھلے یہ مارنا گیا. کہنے کہ یار جواب دو مجھے. کہنے کہ نہیں ہاں تو پانچ. میں نے کہا اس کو علم نہیں ہے. وہ جس طرح آپ اپنی تقریر کے دوران کر رہے تھے نا باتیں، خدا کی قسم انہیں علم نہیں تھا. بغض ہے نا، اناد ہے نا. آج ان لوگوں نے لکھا ہے نا کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی. بدبختو تم یزید کو میرا آقا کے شہزادوں کے مقابلے میں لا رہے ہو. جاؤ ابھی علامہ صاحب حدیث بیان کر رہے تھے الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ. خدا کی عزت کی قسم پوری دنیا کو چیلنج ہے، شہزادہ کوئی تیسرا نہیں ہے، دو ہی شہزادے ہیں، یا شہزادہ حسن ہے یا شہزادہ حسین. دو ہی شہزادے ہیں. سبحان اللہ. دو ہی شہزادے. بہرحال میں حدیث کوٹ کروں کیونکہ پھر زیادہ ہو گیا ہے. 9:30 ہو گئے، 9:30 کا ٹائم ہو گیا ہے. تو عشاء بس 4-5 منٹ رکھیں. میری گھڑی پہ شخص 9:30 ہو گئے اور یہ گھڑی بند بھی نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے. نہیں یہ گھڑی بند نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے الحمدللہ. اور میری گھڑی پہ 9:30 کا ٹائم ہے. پریشانی ہوگی. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ مد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ مد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی
تمہیں سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ تکفیل اشارہ اشارے کافی پتہ چل گیا نا کہ نہیں جی مفتی صاحب سے میں اصل میں یہ بے ادبی گستاخی بھی ہے. حقیقت میں چیز سے بڑا ڈرتا ہوں. میں دل کی بات بتا رہا ہوں. بڑا خوف بھی بڑھاتا ہے اہل علم کی مجلس میں. تو ہمارے مہمان مفتی صاحب ہیں تو ویسے بھی میں حدیث کی طرف آ گیا ہوں. جو کتنے ہیں جو کٹھے ہوں گے نہیں ادھا کہنا سوچ لو کوئی بات نہیں. میں معافی مانگ رہا ہوں مفتی صاحب کو. کتنے کٹھے ہوں گے قیامت کو تو نہیں بڑے یہ بول پہلے کہ نہیں جی. ہاں حدیث سے بات میں آتا ہے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربیتی روحانی تربیتی جن وہ مجاز سبزی تھے نا کہ میرا آقا السلام ہاتھ نہیں کھڑے کرواتے تھے کوئی اور کچھ نہیں کرتے تھے. میرا آقا وقت میں پوچھتے رہتے ہیں بتائیے میرے غلاموں میں نے کیا کہا. میرے آقا کی سنت آگے سے بتانا میرے آقا کے غلاموں کی سنت. آئیے میں نے وہ میں نے طریقہ اختیار کیا بس باقی میں کوئی بات نہیں کرتا کہ نہیں جی. ہاں سنیے مجتمعون یوم القیامہ اتنی بات کافی فضیلت بیان ہوگی کہ ہم 5 ایک ہی جگہ پہ جمع ہوں بس. لیکن آقا علیہ السلام کو امت کا شفقتی پیار تھا کہ میرے امتی سنیں گے اور وہ سوچیں گے کہ اگر قریب اگر ہمیں بھی جگہ مل جائے. علامہ نے سب نے بڑا زور دیا نا سن کو اترنا کی ہے ایمی ہے نا پکے جی تسی بھی اللہ تعالیٰ کس نہ لے جائے کیونکہ سارے تعلق ساری نسبت ساری ارادت الحمدللہ ناز ہے کہ بہت اونچی ہے الحمدللہ. المرء مع من احب الحمدللہ. برا سنیے 5 ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے. آقا علیہ السلام نے سوچا کہ میری امتی سوچیں گے کہ اگر قریب ہمیں بھی جگہ مل جائے تو کمال نہیں. آقا علیہ السلام نے کمال فرمایا. سنو فرمایا من احبنا من بولو سارے من تمہیں مبارک ہو. اتنی صدیوں پہلے میرا آقا کی زبان نبوت کا الفاظ ہماری زبان پہ آ گئی. ویسے تو ساری جنتوں کی دنیا نہیں ساری جنتوں کی خوشبوؤں سے بھی اس کو غسل دے لینا پھر بھی الفاظ ہمیں زبان پہ لانا بے ادبی ہے.